بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں اگر کسی بھی مقام اور مرتبے تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اپنے سے بڑوں کا احترام کریں، خاص طور پر والدین کا، اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں۔ وہ افراد کے جو مرنے کے بعد عالم برزخ کا سفر کر کے واپس زندگی میں لوٹ آتے ہیں، ہمارے لیے ایسی عبرتناک داستانوں کو اپنے ہمراہ لے کر آتے ہیں کہ جو ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے، ہماری باطنی آنکھوں کو کھول دیتی ہے، دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ آج بھی ایک ایسی داستان کو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کہ جسے سننے کے بعد آپ کی زندگی میں ضرور تبدیلی آئے گی۔ رحمان امیر یوسفی خمین شہر کا رہنے والا 28 سالہ جوان اکاؤنٹنگ ماسٹر بیان کرتا ہے، جس زمانے میں کورونا آیا، مجھے 9ویں 10ویں محرم سے کچھ دن پہلے کورونا ہو گیا۔ میں گھر میں رہ کر علاج کر رہا تھا، لیکن میری حالت بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ عاشوراء کے بعد میرا سانس لینا مشکل ہو گیا، میں 2 قدم بھی نہیں چل سکتا تھا۔ منگل کی دوپہر اسپتال میں ایڈمٹ ہوا۔ رات کو یعنی شب بدھ کو میں کوما میں چلا گیا، اور جمعرات کے دن میں نے اپنے بستر سے آدھے میٹر کے فاصلے پر دیکھا کہ میں موجود ہوں، اور میں بستر پر بھی سویا ہوا ہوں۔ میں اپنے جسم پر کھڑا ہوا تھا اور تعجب کر رہا تھا کیوں اس حالت میں ہوں، اور اس وقت اپنی ماں سے کہہ رہا تھا اٹھو میں ٹھیک ہو گیا ہوں، گھر چلتے ہیں، لیکن وہ مجھے جواب نہیں دے رہی تھی۔ اسی وقت ڈاکٹر باقری آئے اور انہوں نے میری ماں سے کہا کہ خدا پر توکل کریں۔ جب وہ ڈاکٹر کمرے سے باہر گیا تو میری ماں ڈاکٹر کے پیچھے دوڑی اور اس سے پوچھنے لگی کہ میرے بیٹے کی طبیعت کیسی ہے، تو ڈاکٹر غصہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ صرف ایک ہی راستہ باقی ہے کہ پلازمہ خون اس کو وصل کریں گے، اگر جواب دیا تو صحیح ہے، وگرنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صرف دعا کرو۔ میری ماں وہاں پر چلانے لگی کہ آپ کی اس بات کا مطلب کیا ہے، میرا بچہ ابھی جوان ہے۔ میری ماں نے جب ڈاکٹر کی یہ بات سنی تو وہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہ رہ سکی اور وہیں پر زمین پر بیٹھ گئی۔ میری ماں اور ڈاکٹر کمرے سے باہر تھے، لیکن میں کمرے میں موجود یہ سب دیکھ رہا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ سب کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اسی لمحے میری پوری زندگی میرے سامنے آ گئی، تقریباً 2 مہینے کی عمر سے، اور اس میں ایک منظر یہ بھی تھا کہ 2 پارٹنر تھے، دونوں باتیں کر رہے تھے، ان میں سے ایک حق پر تھا اور ایک جھوٹ بول رہا تھا۔ پیسوں کے اوپر بحث چل رہی تھی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ فلانی دھوکے باز ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ میں نے قضاوت نہیں کی، بلکہ خود کے اندر کہا، دل میں کہا کہ جو شاکی ہے وہ حق پر ہے، اور یہ منظر مجھے وہاں دکھایا گیا، میرے سامنے لایا گیا۔ شاکی جھوٹ بول رہا تھا، اور وہ کہ جس پر الزام لگایا گیا وہ حق پر تھا۔ مجھے دکھایا گیا کہ تم غلط تھے، تمہاری قضاوت غلط تھی۔ مجھے سمجھایا گیا کہ تمہارا ان سے کوئی سروکار نہیں تھا، تم کون تھے کہ جو قضاوت کر رہے تھے؟ حالانکہ میں اس قضاوت کو زبان پر نہیں لایا تھا، صرف دل میں سوچا تھا، اور جب میں ہوش میں آ گیا، اس کے بعد میں آج تک کبھی قضاوت نہیں کرتا ہوں۔ بعض اوقات ایک شخص بے گناہ ہوتا ہے، لیکن تمام ثبوت اس کے خلاف ہوتے ہیں، اس وقت بھی غلطی کرتے ہیں۔ تمام مناظر میرے سامنے تھے، اچھے کام بھی اور برے کام بھی۔ میں جاتا جا رہا تھا اور تمام مناظر مجھے دکھائے جا رہے تھے۔ ایک جگہ تھی کہ جو بیابان نہیں تھی، لیکن بیابان کی شبیہ تھی۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو میں سوچنے لگا، میں نے کیا کیا ہے کہ میں اس جگہ پر آیا ہوں؟ میں اس عمر میں، اس چھوٹی سی عمر میں اس شرائط کے ساتھ جاؤں۔ میرا نکاح ہو چکا تھا، اچھے کاموں پر حسرت کھا رہا تھا کہ کیوں زیادہ نہیں کیے، اور برے کاموں پر حسرت کہ کیوں یہ کام کیے۔
مجھے اسپتال میں خون دیا جانا تھا اور میں ان سے کہہ رہا تھا کہ میں ہر 3 یا 6 مہینے پر جا کے خون ڈونیٹ کرتا ہوں۔ جا کر میرا یہ نمبر ان کو دو، تمہارا کام جلدی ہو جائے گا۔ میں ان کو بتا رہا تھا کہ میرے خون کا گروپ A+ ہے، لیکن وہ کوئی بھی میری بات نہیں سن رہے تھے۔ میں سب سے نا امید ہو گیا۔ اسی لمحے ایک شخص میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرے پیچھے آؤ۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں کہاں آؤں، اور اس کے سر کے پیچھے تمام روحیں موجود تھیں، تمام اموات موجود تھیں۔ میں نے بہت ساروں کو نہیں دیکھا تھا، ان میں سے میرے دنیا میں آنے سے پہلے وہ لوگ دنیا سے جا چکے تھے۔ ان میں سے بعض کو میں جانتا تھا اور بعض کو میں نہیں جانتا تھا۔ میں صرف اس جوان کی ہیبت کو دیکھ رہا تھا، چہرہ نہیں تھا، اور میں بے اختیار اس کے پیچھے چل پڑا۔ میرے خیال میں بہت تیزی سے جانے کی وجہ سے ایک سرنگ سی بن گئی تھی۔ وہ سرنگ نہ افقی تھی نہ عمودی تھی۔ اس کے بعد ہم لوگ اپنے علاقے میں خاندانی قبرستان میں گئے۔ وہاں پر ایک 3 سالہ بچی میرے کنارے پر آ گئی۔ اس راستے میں وہ بچی میرے ساتھ تھی، میں اسے جانتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کی تمام قبروں پر مردے اپنی اپنی قبر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب میں اپنے دادا کی قبر پر آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے دادا کی قبر کے ساتھ ایک قبر ہے کہ جس پر ایک زخمی شخص بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس کو جانتا تھا، جیسے کوئی میری نسبی وابستگی اس سے تھی۔ حتیٰ کہ میں نے اپنے والد کے دادا کو بھی وہاں دیکھا، اور جب میں نے اپنے والد کے لیے ان کو بیان کیا تو انہوں نے اس کے حلیے سے اس کی تصدیق کی۔ اور پھر میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ دادا کی قبر کے برابر میں جو قبر ہے وہ کس کی ہے، وہ شخص زخمی کیوں تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ شخص کنویں میں گر گیا تھا، ان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، اور ہم نے وہاں پر اس کو دفن کیا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھے اتنا معلوم تھا کہ وہ زخمی ہے۔ قبرستان میں ہر شخص اپنی قبر پر قبلے کی طرف بیٹھا ہوا تھا۔ سب غمگین انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ عزاداری کے ایام تھے۔ میں وہاں پر اپنے نانا سے کہ جن کا تازہ انتقال ہوا تھا، ان سے مخاطب ہوا۔ میں زندگی میں پہلے ان سے اس بات پر بات کر چکا تھا، لہٰذا میں ان سے مخاطب ہوا اور میں نے ان سے کہا، دیکھا آپ نے، میری قبر یہاں پر ہے، ان کے پاؤں کی جانب۔ وہ کہنے لگے، مشکل نہیں ہے، تم آ جاؤ۔ میرے نانا کے اعصاب خراب تھے، قبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتھ کو پیشانی پر رکھا ہوا تھا کہ جیسے پریشان ہو۔ میں نے اپنے نانا سے کہا کہ صبر کریں، پہلے میری قبر تو کھودنے دیں، پھر میں آؤں گا۔ تو انہوں نے کہا، نہیں، خود اپنی قبر کھودو اور آؤ۔ میں نے اس 3 سالہ بچی کے دستور پر کہ جو حضرت رقیہ علیہ السلام تھی، امام حسین علیہ السلام کی 3 سالہ بچی، اور میں جانتا تھا کہ وہ یہاں پر کیوں ہے۔ حضرت رقیہ علیہ السلام کی ایک انجمن تھی، عزاداری کی انجمن تھی، اور 3 رات وہاں پر عزاداری ہوتی تھی۔ تیسری رات کو مجھے خیال آیا کہ میں اس عزاداری میں کچھ نیاز دوں۔ میں جانتا تھا کہ یہ کام میرے کام آئے گا، میرا ہاتھ پکڑے گا۔ اور اب جناب رقیہ علیہ السلام وہاں پر میرے ساتھ تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے قبر کو کھینچا، میرے آگے ایک قبر کھل گئی، میں خود سے ڈر گیا۔ میں نے سر گھما کر پیچھے کی جانب دیکھا، سب اپنی قبروں پر غمگین بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کے کہنے پر اپنے سر کو قبر کے اندر کیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ میں حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کو جانتا تھا، کسی نے مجھے نہیں بتایا تھا، حتیٰ اپنے دادا وغیرہ سب کو جانتا تھا۔ شاید اس سے بھی زیادہ بہتر میں حضرت رقیہ علیہ السلام کو جانتا تھا، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ جاؤ۔ میں ایک دوسری سرنگ میں داخل ہو گیا،
لیکن یہ سرنگ نیچے کی جانب جا رہی تھی۔ میں ایک نئی دنیا میں داخل ہو گیا۔ میں جا رہا تھا اور حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا میرے پیچھے تھی، یہاں تک کہ ہم ایک ایسے راستے پر پہنچے کہ